چلیے بھائی اگلا سوال یہ ہے کہ اکثر سنا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ اور گنبد خزرہ کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا، نہ بیٹ کر سکتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو آپ جیسے ذمہ دار مبلغین کافروں کو کھلا معجزہ دکھا کر جو ہے وہ مسلمان کیوں نہیں کر لیتے؟ شکر ہے جی کافروں نے یہ گل پتا کہ مسلمان ہے کہندے نے، ورنہ تو کھلے کافر ہی مر جان۔ یعنی یہ اتنا بڑا جھوٹ انہوں نے بولا ہے۔ ہمارے جیسے ذمہ دار مبلغین تو کام نہیں کریں گے، یہ غیر ذمہ دار مبلغین کا کام ہے کہ وہ یہ جھوٹ بول بول کے کافروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں تاکہ کافر نیشنل جغرافک دا کیمرہ لے کے تے چڑیاں وکھان تانوں تے تہاڈی جڑی ہے نا پورا جڑا جھوٹ ہے نا تہاڈے ہاتھ وچ پھڑا دین۔ یہ اللہ کا شکر ہے جناب کہ یہ ذمہ دار مبلغین یہ کام نہیں کر رہے۔ میرے بھائیو یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اس زمانے تک تو چلو چل سکتا تھا جب کوئی خود نہیں گیا ہوا تھا۔ آج میرے بھائی لائیو کیمرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ شریف کے اوپر سے ادھر پتہ لوگوں نے مشہور کیا گیا وہ جی پچھو چڑیاں دے غولاں دے غول آندے نے، انج کر کے لنگ جاندے نے، انج کر کے۔ جہاز بھی نہیں گزرتا کہتے ہیں، جہاز بھی نہیں گزرتا۔ اے جناب جہاز گزرنے کی آپ اجازت دیں، ہم گزرواتے ہیں جہاز اس کے اوپر سے۔ وہ تو ویسے ہی نو فلائی زون انہوں نے ڈکلیئر کیا نا، اس لیے نہیں جہاز گزرتا۔ وہ تو پاکستان میں بھی کئی جگہ جہاں سے جہاز نہیں گزر سکتا۔ اے پھکی نو فلائی زون ہے نا بھائی، نو فلائی زون تے نہیں ہے نا، مطلب جب نو فلائی زون ہوگا تو پھر آپ نہیں ہے۔ تو ہماری جو جہاں پہ بھی سینسٹیو تنصیبات ہیں وہاں کے وہ نو فلائی زون ہے، تو وہ جہاز گزرنے نہیں دیتے، ورنہ تو گزر سکتے ہیں۔ اور چڑیاں کیا، چڑیاں اوپر بیٹھتی بھی ہیں میرے بھائی، کبوتر بیٹھتے ہیں، ایون غلاف کعبہ پہ بیٹ بھی کرتے ہیں، ان کے نشان موجود ہوتے ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ گنبد خضرا کے بارے میں بھی مشہور کیا ہوا ہے، بلکہ میں نے اگلے دن ایک جگہ دیکھا انہوں نے کہا جی دیکھیں گنبد کا شاید سایہ ہی کوئی نہیں، اور دو فوٹو شاپ بھی تو میری فوٹو بنا کے بھی سایہ سائڈ سے ختم کر دو۔ گنبد خضرا کا سایہ ہی نہیں ہے، اندازہ کریں آپ۔ پھر نبی علیہ السلام کا بھی کہتے ہیں جی سایہ نہیں تھا۔ میں نے ان کو بتایا کہ ترکی کے جو توپ کاپی میوزیم ہے اس میں نبی علیہ السلام کا بال مبارک ہے، اگر اس کا سایہ نہیں ہے تو ان کا دعویٰ ٹھیک ہے۔ تو وہ سایہ تو آپ اس کی تصویر یوٹیوب پہ دیکھیں نا، وہ روشن کر کے تو اس کا سایہ ڈائریکٹ نظر آ رہا ہے۔ یہ پائی انجینئر صاحب دے آنے تو بعد مصیبت پہ گئی ہے، ہر چیز علمی دلائل سے بیان کریں گے۔ گنبد خضرا کا سایہ بھی ہے، گنبد خضرا کی ایون جو ٹپ ہے نا نوک، اس کے اوپر میں نے اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ کبوتروں کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بالکل جھوٹ بولتے ہیں، اوپر بیٹھتے بھی ہیں، بیٹھے بھی کرتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی شرعی حکم والا معاملہ نہیں ہے۔ اور پھر اگلی پھکی مجھ سے لے لیں، صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر ذرا کھول کے پڑھیں۔ یزید کے دور میں خانہ کعبے پہ چڑھائی کی گئی، خانہ کعبے کا غلاف بھی جل گیا، دیوار بھی زخمی ہو گئی، تسی کہندے اس تے چڑی نہیں پر مار دی، تے یزید نے تو کعبہ ہی پان دیتا سی جے، حجاج ابن یوسف نے کعبہ پان دیتا سی منجنیق نال بمباری کر کے۔ مسلم شریف میں کھول کے پڑھ لیں، تو چڑی تو بڑی چھوٹی شے ہے، اس پہ تو بمباری ہوئی، خانہ کعبہ شہید ہوا۔ وہ ابرا والا معاملہ ایک ہی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے، ہمیشہ نہیں حفاظت ہوگی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ میں اس حبشی کو بھی دیکھ رہا ہوں جو قرب قیامت سے پہلے کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ وہ ایک دو واقعات ہی ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا ہمیشہ رول ہے کہ جی وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تھی تو ہمیشہ ہی اب ٹھنڈی ہوگی، نہیں، کئی صحابہ کو آگ میں جلایا گیا، لہٰذا یہ شعر ہی ہے بس۔ وہ آج بھی ابراہیم سا ایماں پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا، یہ انہوں نے تھریٹیکل بات کی ہے کہ چونکہ ابراہیم والا ایمان پیدا ہی نہیں ہونا لہٰذا آگ ٹھنڈی نہیں ہونی، اے مطلب لیا کرو یہ، ہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام سے بڑھ کے کس کا ایمان تھا؟ ان کو تیل کے کڑاؤں میں جلایا گیا، کیا ان میں ابراہیم علیہ السلام والا ایمان نہیں تھا؟ تو کیوں نہیں بچے؟ امیر حمزہ کا ایمان جس کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سید الشہداء ہے اور اللہ کا شعر ہے، شہادت کے بعد ان کے ناک کان یہ ساری چیزیں کاٹی گئی ہیں، مسئلہ کیا گیا لاش کا، تو ان میں ابراہیم سا ایمان نہیں تھا؟ یہ صرف شعر ہی ہیں۔ وہ آج بھی ابراہیم سا ایمان پیدا، یہ ہونا چاہیے چونکہ آج بھی نہیں ہو سکتا لہذا یہ نہیں ہوگا، یہ شعر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ صرف جوش دلانے کے لیے، اور شاعروں کا کام ہوتا ہے کہ جوش دلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح نہیں ہوتا، وہ ایک ہی واقعہ تھا، ہو گیا۔ اچھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک دفعہ ہی سمندر پھٹا ہے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دفعہ اجازت مانگی ہے کہ میں نے بحری بیڑا بنانا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ بحری بیڑا اگر ڈوب گیا، انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں بچے گا، لائف بوٹس تو نہیں ہوتی تھی، انہوں نے کہا نہ بھائی میں نہیں رسک لینا، زمینی جہاد کرو، سمندری جہاد نہیں کرنا۔ یہ حضرت عثمان نے اجازت دی تھی، تو حضرت عمر کو تو نہیں تھا پتا کہ جی جناب ہو آج بھی ابراہیم سا ایماں پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا، کیا صحابہ میں
ابراہیم والا ایمان اگر کسی میں ہو سکتا ہے صحابہ میں ہی ہو سکتا ہے نا. ان کے لیے تو کوئی نہیں, نہ تو آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے اور نہ سمندری بیڑے میں ان کے لیے کوئی جگہ بن رہی ہے. حضرت عمر کو تو یہی پتا ہے کہ ڈوب جان گے تو میں نہیں بنان دینا. ساری کی ساری چیزیں جذباتی ڈاکٹرائن ہے. تو ٹھیک ہے, لوگ گرمائے, اس کو شعر و شاعری رہنے دیں, دین بنا کے نہ پیش کریں خوب جھومیں, لیکن بھائی ریالٹی کو جوڑ دیں. ٹھیک ہے نا جی, ریالٹی کچھ اور ہے. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں یہ بالکل جھوٹ ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ باتیں انگریزی میں نہیں ہیں, ورنہ گورے کبھی مسلمان نہ ہو. اللہ کا نا ہے, پاکستانی علماء سے میری ریکویسٹ ہے کہ انگریزی نہ سیکھیو. جو تسی یہ گلاں شروع کرتی ہیں, گوروں نے جناب وہ نیشنل جیوگرافی کا کیمرہ لے کے خانہ کعبے میں پہنچ جانا, انہوں نے کہا چھڑ دو اسلام دی کہانی ہے تے تھی چیک کرنے آ. تو آڈی ساری چڑیاں پھڑیاں جانیاں دے, سارے کبوتر پھڑے جانے دے, الٹا اسلام کی بدنامی ہو جانی ہے. بالکل جھوٹ ہے یہ. ٹھیک ہے, جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اور سر میں نے بتا دیا نا, چھوڑ دو سائنٹیفک, ہی جھوٹ ہے تھوڑے دسنے کے ہو جائے گا. پریکٹیکلی موجود ہے. میں نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے کتنے پاکستانیوں کو 2007 میں حج کے دوران, مجھے یاد ہے عصر سے مغرب کے دوران نا وہ تھوڑی سورج نیچے ہوتا تھا نا تو کبوتر آ جاتے تھے. میں نے کتنے پاکستانیوں کا وہ تکو گنبد خضرا کی ٹپ کے اوپر, وہ سوئی صرف اتنی سی اس کے اوپر بھی کبوتر بیٹھا ہوا ہے. میں دیکھ لو پاکستان جا کے ایک پاکستانی نے نہیں مننا, ایتھے دیکھ لو. قوت کشش سکل او انہوں تو کشش سکل کہنی چاہیے. انہوں نے گریوٹی دے گھوڑے نے پڑھائی ہے, اللہ دے بندے ہو تسی ساڈے ورگے پڑھے لکھے لوگوں نے تے گریوٹی نہ دسو, تانوں تے پتہ ہی نہیں کشش سکل کہندے کس نوں نے, تے جھوٹ مار رہے ہو. پریکٹیکلی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, اے گھوڑا تے اے میدان. ٹھیک ہے نا, کہ کبوتر بھی بیٹھ رہے ہیں, ساری چیزیں بیٹھ رہی ہیں. اس سے بڑی بات ہے اس کے اوپر بندے چڑھ رہے ہیں. ہاں اوپر چڑھتے ہیں, سارے چڑھتے ہیں. نہیں گستاخان رسول سارے چڑھتے ہیں اس پہ. پاکستان میں تو کہتے ہیں نا یہ نجدی ہیں سعودیہ والے, تو وہ سارے عربی اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں غلاف کعبہ چینج کرنے کے لیے. وہ پاکستان کے جو مزارات پہ متولیین ہیں اور ہمارے محکمہ اوقاف کے جو وزراء ہیں ان کو تو نہیں وہاں غلاف کعبہ چینج کرنے کے لیے بلاتے. وہ تو اپنے ہی علماء کو اور اپنے ہی فوجیوں کو اوپر چڑھاتے ہیں نا. تو سارے گستاخان رسول نے تہاڈی نظر تسی چڑی دی گل کر رہے ہو تے گستاخ بھی چڑھتے تھے کعبے دے اوتے. اور دسو تے رہن دو, اللہ دے بندے پرانیاں گلاں چھڈ دو, میں اور پاسے ٹر پاواں گا. پانی پاؤ یار, پیاس لا چھڑی انہوں نے منو. اچھا علی بھائی اس میں یہ بتائیں کہ بات ٹھیک ہے. اچھا گنبد خضرا کی اتنی فضیلت کہاں پہ, مطلب اس کی تو پہلے فضیلت ہی کوئی نہیں ہے, جبکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت کے اندر بھی لکھا ہے کہ یہ الوفاء والوفاء کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے اس عمل کو کنڈیم کیا گیا ہے. تو یہ فضیلت کہاں سے بنا لی گنبد خضرا کی؟ وہ بس انہوں نے خود بنائی ہے. خود حمزہ بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ 668 ہجری میں یہ گنبد رکھا گیا. حالانکہ گنبد بنانے کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح ہے. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 650 سال تک گنبد نہیں تھا. تو گنبد کے اوپر میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے, گنبد خضرا اور قبروں اور مزارات کے احکامات, وہ آپ دیکھ لیں. میں نے سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں, اس میں نے سب کچھ بتایا. ٹھیک ہو گیا, چھوڑ دیں. مسئلہ 27 ہے میرا.